السلام علیکم دوستو، ویلکم ان اے نیو سیشن۔ آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے ول ڈیڈ یا وصیت نامہ کسے کہتے ہیں، اور وصیت نامہ کون کر سکتا ہے، اور کس کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ بیسیکلی کوئی بھی صاحب جائیداد شخص اپنی جائیداد کا ایک مختص حصہ، جو ایک حصہ متعین ہے قانون کے مطابق یا شریعت کے مطابق، وہ کسی شخص کے حق میں وصیت نامہ بذریعہ وصیت یا وصیت نامے کے ذریعے سے اپنی جائیداد کا جو مختص کردہ حصہ ہے وہ اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اب قانون کے مطابق یا شریعت کے مطابق وہ کتنا حصہ کر سکتا ہے، یہ کویسچن ارائز ہوتا ہے بعض اوقات لوگوں کے دماغ میں، کیا ہم پوری جائیداد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، شریعت کے مطابق یا قانون کے مطابق 1/3 حصہ 1/3 حصہ وہ وصیت یا ول ڈیڈ میں اپنا جائیداد کسی کو دے سکتا ہے۔ اگر وہ تمام جائیداد دینا چاہے تو تمام جائیداد یا 1/3 حصے سے زیادہ وہ وصیت کے ذریعے نہیں دے سکتا۔ ہاں، اس میں ایک کنڈیشن ہے، اگر اس جائیداد میں جو شخص وصیت کر رہا ہو اس میں اور بھی حصے دار ہوں یا ورثہ ہو، اس جو وصیت کر رہے ہیں اس شخص کے، وہ اگر اپنے جائیداد سے دستبردار ہو جائے تب وہ تمام جائیداد یا اس سے 1/3 حصے سے زیادہ وہ وصیت کے ذریعے کسی اور کو ٹرانسفر کی جا سکتی ہے۔ اب قانون میں یہ چیز بہت شخص یہ سوچتے ہیں کہ کس کے نام پہ وصیت کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، قانون کے مطابق اور شریعت کے مطابق جو وصیت کر رہا ہو وہ ایسے شخص کو وصیت کر سکتا ہے جو قانونی اور شرعی طور پر اس کا رشتہ دار نہ ہو۔ چونکہ رشتہ دار اگر ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی اس کی وصیت کے بغیر بھی وہ جائیداد میں حصہ دار تو ہو سکتا ہے، تو وہ قانون اور شریعت کی نظر میں اس کا رشتہ دار نہ ہو تو وہ جو وصیت کرنے والا ہے تو اس شخص کی حق میں وصیت کر سکتا ہے۔ اب وصیت نامہ کیا ہوتا ہے، ول ڈیڈ کسے کہتے ہیں؟ ایک سٹامپ پیپر پر رجسٹرار کے سامنے آپ جب اپنی وصیت نامہ لکھتے ہیں کہ میرے جائیداد کا اتنا حصہ یا 1/3 حصہ اس شخص کو دیتا ہوں، تو وہ رجسٹرار کے سامنے آپ نے وہ رجسٹر کروانا اس کو ضروری ہے گواہوں کی موجودگی میں۔ کوشش یہ کرے کہ جو گواہ ہے وہ آپ کے اسی جائیداد میں جو ورثہ ہے ان کو گواہ رکھے، تاکہ کل کو آپ جو لیٹیگیشنز ہے عدالت میں جو کیس وغیرہ ہوتے ہیں ان سے بچ سکے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو کوئی وارث، کوئی ایسا شخص اٹھ کے اس پہ کیس نہیں کر سکے گا کہ یہ جو ول ڈیڈ ہے یا جو وصیت ہے وہ غیر قانونی ہوئی ہے یا ہماری غیر موجودگی میں ہوئی ہے۔ اس ول پر تمام ورثہ کے دستخط لینے ضروری ہیں گواہان کی موجودگی میں۔ اگر گواہ ورثہ ہوں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اب یہ وصیت نامہ کب اس پہ عمل درآمد ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، وصیت نامے پہ عمل درآمد اس وقت شروع ہوگی جو شخص وصیت کر رہا ہو وہ شخص جب فوت ہو جائے اس کے مرنے کے بعد اس وصیت نامے پہ عمل درآمد ہوتی ہے، اس سے پہلے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتی۔ تو آج کا جو ٹاپک تھا وہ تھا ول کے بارے میں۔ اگر کوئی شخص کسی شخص کو یا کسی دوست کو اس بارے میں کوئی پوچھنا ہو، کوئی سوال کرنا ہو تو وہ ہمارے کمنٹ سیکشن میں سوال کر سکتا ہے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سو تھینک یو ویری مچ۔